إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. پہلی محرم الحرام ہے. چلیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہوئے سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری. موضوع ہے نور کا اتباع، ظلمات سے براعت. ماشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ولایت اور براعت دونوں ہمیں کمال تک لے جاتے ہیں. بے شک نور کا اتباع بھی ہمیں کمال تک لے جاتا ہے، ظلمات سے براعت واہ واہ، یہ عقیدہ بھی ہمیں کمال تک لے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. بے شک اس کا تعلق کسی ذاتی وابستگی کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے وفا کی ہے. واہ. اور اللہ کے دین کا مطلب کس نے رحمت للعالمین سے وفا کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر المومنین سے وفا کی ہے. کس نے سیدۃ النساء العالمین سے وفا کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس نے سیدہ شباب اہل الجنہ سے وفا کی ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہمارے یہاں رشتہ داریاں اہم نہیں ہیں. اگر رسول کا سگا چچا بھی ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برائے عظمت ائمہ طاہرین بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد.
سبحان اللہ. رشتہ داریاں اہم نہیں ہیں. اگر ابو سفیان کی بیٹی بھی ہے لیکن اس نے اگر رسول سے وفا کی ہے تو ہمارے لیے محترم ہے. واہ. تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں ولایت اور براءت کا عقیدہ رکھا ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں بطور رزق عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو رکھا ہے. سبحان اللہ. رزق فقط کھانے پینے کا نام نہیں ہے, ہر وہ شے رزق ہے کہ جو کمال کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. بے شک. پھر سے اسے غور فرمائیے گا, ہر وہ شے رزق ہے کہ جو آپ کے کمال مادی و معنوی کا ذریعہ بن جائے. لہٰذا آپ کا لباس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, روز اول شیر مادر اللہ کا رزق ہے, کانوں سے سننے کی صلاحیت اللہ کا رزق ہے, بے شک. آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت اللہ کا رزق ہے, دماغ سے سوچنے کی صلاحیت اللہ کی جانب سے رزق ہے, حب علی ابن ابی طالب رزق ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ذکر علی ابن ابی طالب رزق ہے, بے شک. اس لیے کہ کمال کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ رزق ہے کہ جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا ہے کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے آثار پہ ذرا غور تو کرو. کیف یحیی الارض بعد موتها, اللہ کیسے ایک مردہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس آیت کی تعویل میں جا کر دیکھیے گا, مردہ زمین اللہ زندہ کرتا ہے, یہ اس کا ظاہر ہے. باطن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام کے ذریعے سے مردہ ضمیروں کو اور مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے. سبحان اللہ. اپنی حجت کے ذریعے سے اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. دیکھو کہ اللہ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. دیکھیے خود ایتھسٹ کو یہ آیت بہت عمدہ جواب ہے. اگر وہ یہ سوال کرے کہ ہمارے مرنے کے بعد خدا ہمیں کیسے زندہ کرے گا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے, ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر قادر ہے, زمین بھی اس کی مخلوق ہے, انسان بھی اس کی مخلوق ہے. جیسے وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ بڑا معروف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, ایک جوان مر گیا تھا, قاتل کا پتہ نہیں تھا, کہ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, قاتل کیسے پتہ چلے گا؟ کہ گائے کو ذبح کرو. سورہ بقرہ میں پورا واقعہ اسی پر سورہ بقرہ کا نام ہے. گائے کو ذبح کرو, اور جب گائے ذبح ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ مردہ ہو جائے گی. اس کا گوشت لو. اس واقعے کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا, شاید آئندہ کسی مجلس میں کسی حوالے سے اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی عرض کر دوں, کہ اس کا گوشت لو, اس مردے پہ لگاؤ. یہ اللہ کی قدرت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, یعنی دو مردے ملیں گے تو ایک زندہ وجود میں آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گائے بھی مردہ, وہ انسان بھی مردہ, دو مردے ملیں گے, اللہ زندہ کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے, کذالک النشور, ہم تمہیں اسی طریقے سے قبروں سے اٹھائیں گے. واہ واہ. یہ مثال تمہارے سامنے ہے. سورہ یاسین میں فرمایا آیت نمبر 80 میں, الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون, کہ وہ سبز درخت, اللہ اسی سبز درخت سے آگ کو خلق کرتا ہے. فاذا انتم منہ توقدون, تاکہ تم اس آگ کو روشن کر سکو. دیکھیں سبز درخت وجود میں آتا ہے پانی کی وجہ سے. صحیح. وہ سبز درخت کے جو پانی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے, اللہ اس سے آنکھ کو نکال لیتا ہے. سبحان اللہ. خدا کی قدرتوں پہ تو ذرا غور کیجیے, خدا کی آیات پہ ذرا غور کیجیے, یہ سب رزق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سورہ روم آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا, یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردہ سے, میت سے حی نکال لے, حی سے میت نکال لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یخرج الحی من المیت, وہ میت سے حی نکالتا ہے, مردہ سے زندہ. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, وہ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر کہا, اور اسی طریقے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. تو اگر کسی کو یہ شک آ رہا ہے, کل ہماری بات اس پر ہوئی تھی کہ لائف آفٹر ڈیتھ, اگر کسی کا اس لائف آفٹر ڈیتھ پر تصور ہے تو اس کی زندگی کی پلاننگ بالکل مختلف ہوگی. تو یہ جو زندگی بعد از موت اس پر شک ہے, تو وہ زمین کو دیکھے کہ اللہ مردہ زمینوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو مردہ سے زندہ نکال لیتے ہیں, زندہ سے مردہ نکال لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ, اللہ کہتا ہے ہم اسی طریقے سے تمہیں اپنی قبروں سے نکالیں گے.
سبحان اللہ اللہ نے سبحان اللہ جب یہ سورہ روم میں ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر امام علیہ السلام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ حی سے میت، میت سے حی نکالتا ہے. بہت غور فرمائیے گا. امام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ مومن سے کافر نکال لیتا ہے، کافر سے مومن نکال لیتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. انشاءاللہ یہ پیغام پہنچ رہا ہے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. اور کینبرا میں تو امام حسن سینٹر میں مومنین وہاں خود فرش عذاب پہ بیٹھ کے اس مجلس کو سن رہے ہیں، اور ہزاروں سامعین مختلف پلیٹ فارمز پہ اس مجلس کو سن رہے ہیں. تو ہم امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا. امام نے کہا جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مردہ سے زندہ نکالتے ہیں، زندہ سے مردہ نکالتے ہیں، اس سے مراد اللہ کی یہ بھی ہے کہ مومن سے وہ کافر نکال لیتا ہے، کافر سے مومن نکال لیتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے نا. اولو العزم نبی. کیا کہنے. سبحان اللہ. نوح اولو العزم نبی، بیٹا کیا ہو گیا؟ کافر. تو سمجھ میں آ رہا نا. نور کا اتباع، نور کے اتباع میں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی. اس لیے رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں. جو علی سے وفادار ہے وہ اپنا ہے. چاہے دنیا کے کسی کونے میں، کسی حصے میں رہتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، سبحان اللہ. جو علی سے وفادار ہے وہ اپنا ہے. بے شک حسین کی مجلس نے ہمیں درس دیا ہے، بے شک کربلا نے ہمیں درس دیا ہے. بڑے بڑے خاندان والے، بڑے بڑے نام وہ یزید کے لشکر میں تھے، اور ایک جان غلام حبشی، اس کا ذکر آج تک حسین کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو ولایت علی سے وفادار ہے ہم اس کے خادم ہیں، اور جو علی کی ولایت سے وفادار نہیں ہے تو چاہے ممبر پر سیاہ امامہ پہن کر بھی آ جائے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں اپنے سارے مولائی بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں میں امام حسین علیہ السلام کا بہت ادنا سا ذاکر ہوں، میری اس بات کو ایک درخواست سمجھ کے قبول فرمائیے گا. وہ یہ کہ نہ ٹوپی سے اندھی محبت کرو، بھائی یہ معاملات مجالس امام حسین ہی میں حل ہوں گے نا، اور کہاں حل ہوں گے. میں اپنے مولائی بھائیوں سے سب سے کہنا چاہوں گا کہ نہ ٹوپی سے اندھی محبت کرو، نہ امامے سے کھلی نفرت کرو. کچھ افراد کے اعمال کی وجہ سے امامے سے بعض لوگ نفرت کرنے لگے کہ جہاں امامہ نظر آیا کہ بھائی نہیں یہ تو کسی اور ہی بات کو آگے پہنچائیں گے. نہ ٹوپی سے کھلی اندھی محبت، نہ امامے سے کھلی نفرت. دونوں لباسوں میں حق والے بھی ہیں اور غدار بھی ہیں. دیکھیں نظریات سن کر فیصلہ کیجئے، نظریات سن کر فیصلہ کیجئے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو فقیہ کی ولایت تو بہت پڑھے لیکن علی کی ولایت نہ پڑھے تو مت سنو ایسوں کی مجلس. ہم یہ بات کی وضاحت اور بھی کر دوں آگے. دیکھیں تمام فقہا ہمارے سروں کا تاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے دم سے تشیع آج باقی ہے. پیغام تشیع آج فقہائے کرام آپ تک پہنچاتے ہیں. قال الباقر کیا ہے، قال الصادق کیا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. نہ آپ کے پاس شاید زندگی میں اتنا وقت ہوگا، نہ اتنی سمجھ، نہ صلاحیت کہ آپ قرآن کی 6666 آیتوں کو پڑھ سکیں اور 60,000 حدیثوں کو دیکھ سکیں، ان کے راویوں کو پرکھ سکیں، علم رجال کو پڑھ سکیں. 10 علوم کو حاصل کرتا ہے انسان، تب جا کر کوئی مجتہد اور فقیہ بنتا ہے. تو یہ تمام فقہ ہمارے سروں کا تاج ہے بلا شک. جی بے شک. لیکن جس کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، وہ فقیہ کی ولایت نہیں، وہ علی کی ولایت. سبحان اللہ. یہ بعض لوگ ہیں جو اپنی تقریروں کو کر کے خود مجتہدین کو گالیاں پڑھواتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ سینس میں ہو کے بات نہ کریں. لیکن بس میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ میسج ہے جو پہنچ جائے گا، کہ علی کو علی کہو، اللہ نہ سمجھو. اور کیجئے گا، علی کو علی کہو، اللہ نہ سمجھو. فقیہ کو فقیہ کہو، علی نہ سمجھو. ہر ایک کے حفظ مراتب ہے. ہم تو خود مجتہدین کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، ان کے درس میں جا کر استفادہ کرنے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن جس طرح کی تقریر اگر ایسی ہو رہی ہو کہ ذرا برابر بھی یہ شائبہ مل رہا ہو کہ بھئی مجتہد یہاں پر ہے نیچے اور امام تھوڑا اس سے اوپر، بس اتنا فرق رہ گیا،
کیا کہنے اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا آپ نے میرا اشارہ کتنا دیکھا لیکن حال پہنچ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اتنا فرق رہ گیا تو یا تو وہ امامت کی الف کو بھی نہیں جانتا ابھی یا کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. کیا کہنے جس پر ابھی میں کوئی تفسیرہ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ایک مجتہد ہوتا ہے 50-60 سال کی زحمتوں کے بعد جا کے مجتہد بنتا ہے, اسی لیے ہمارا سلام ہے اس پر, دسویں علوم سیکھتا ہے. تو مجتہد وہ ہیں کہ اور وہ بھی اگر کوئی عالم بن جائے 50-60 سال بعد وہ بھی آسان نہیں ہے. فقط آیت اللہ لکھ لینے سے کوئی مجتہد تھوڑی ہو جاتا ہے. جب تک کہ اس استنباط کے مقام تک نہ پہنچے کہ وہ کلام ائمہ سے حکم خداوندی کو اخذ کر سکے. اس کا اپنا ایک پورا پروسیس ہے حوزہ علمیہ میں. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی محنتوں اور زحمتوں کے بعد وہ 50-60 سال کے عرصے میں جا کر اجتہاد کے درجے پہ پہنچتا ہے یا وہ مرجع تقلید بنتا ہے. تو آپ نہ ملائیے اس ترتیب میں ان ہستیوں کے ساتھ کہ جو شکم مادر میں بھی ہو تو اپنی ماں سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. امام وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے, فقط بات نہیں کر رہا ہوتا, امام ان کی ہدایت کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی آپ کیا نہیں جانتے کہ عرب کی عورتیں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے پوچھا کرتی تھیں کہ جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں تو آپ بلند کیوں ہو جاتی ہیں؟ کاش میری بات پہنچ سکے. جبکہ آپ تو چچی ہیں وہ بھتیجے ہیں تو انہیں آپ کا احترام کرنا چاہیے. آپ چچی ہوتے ہوئے دنیا کے رشتے میں ایک بلند مقام ہوتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے کے لیے کھڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کا جواب یہ تھا کہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھے محمد کے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا یہ بچہ. اور عرب کی عورتوں نے سمجھا کہ یہ تو اپنی طرف سے ایک بات بنا رہی ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ بچہ بیٹھنے نہیں دیتا. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا, حضرت مرحوم قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ, ان کی تقریر سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ عرب کی عورتوں نے یہ پلان بنایا کہ اب جب حضور تشریف لائیں گے تو ہم فاطمہ بنت اسد کو پکڑ کر رکھیں گی, اٹھنے نہیں دیں گی. اور جیسے ہی حضور آئے تو علی کی شیر دل ماں اس انداز سے اٹھی, شیر خدا کی ماں. ایک خاتون دائیں جانب گری, ایک بائیں جانب گری, ایک آگے گری, ایک پیچھے گری, اور پورے وجود کے ساتھ احترام کیا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے سرکار ختمی مرتبت کا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی شکم مادر میں ہو تب بھی عرب کی عورتیں مل کر علی کا مقابلہ نہ کر سکیں. میدان جنگ میں کوئی عورت علی کا مقابلہ کہاں سے کر لے گی؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی رحمت کے آثار میں سے وہ امام کے وجود کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے, جیسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اچھا وہ بھی بات یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے مردہ زمین پر تو وہ زندہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب کم سے کم اتنی ظرفیت اس زمین میں ہو کہ بارش کے قطروں کو جذب کر سکے. کیا کہنے سبحان اللہ, میری بات پہنچ سکے. کم سے کم بارش میں اتنی ظرفیت تو ہو کہ وہ زمین میں اتنی ظرفیت ہو کہ بارش کے قطروں کو اپنے وجود میں لے سکے. اگر وہ مردہ بھی ہے تو زندہ ہو جائے گی وہ زمین. ویسے ہی ذکر علی ابن ابی طالب کا معاملہ ہے. ذکر علی سے دل زندہ ہوں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دل میں حسد کی نجاست نہ ہو علی سے. اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں. بے شک بے شک. دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد, دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد, حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد. حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. اب جو میں باتیں عرض کر رہا تھا, کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن, دنیا میرے لیے ہے لحد یا علی مدد. سبحان اللہ. تھام لے کہ صحیح صراط مستقیم پر رہوں, نہ کوئی نصیریت کی طرف جائے نہ تقصیر کی طرف جائے.
सिरात मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब। अपनी माशियात का जामिन तेरा ही दर, मेरी तलब है तेरी रसद या अली मदद। या अली मदद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या सुभान अल्लाह। बिलखुसूस इन हालात में अमीरुल मोमिनीन को हदिया करते हुए तमाम मोमिनीन के वुसअत रिज़्क़ के लिए जहां जहां तक ये मोमिनीन सुन रहे हैं, मिलके आवाज़ बुलंद सलावत बेते मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहुंच रही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी तलब है मेरी रसद, मेरी तलब है तेरी रसद या अली मदद। सिदरा पे जाके भी तेरी पापोश ही मिली। क्या कहने, क्या कहने भाई सिदरा पे भी पहुंच जाओ तो अली कहाँ मिलने वाला है। वाह 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 वाह, बेशक। सिदरा पे जाके भी तेरी पापोश ही मिली, थकसा गया शऊर का कद या अली मदद। थकसा गया शऊर का कद या अली मदद। ऐसा अजल से इश्क अली मिल गया मुझे, कहता रहूंगा ताबा अबद या अली मदद। रहूंगा ताबा अबद या अली मदद। गिनती करूं मैं तेरे फजाइल की किस तरह, तू है अजीम कम है अदद या अली मदद। क्या कहने। जहाँ अली के फजाइल पर निगाह है वहाँ अली के सजदे पे भी तो निगाह रहे। जब अली इब्न अबी तालिब को ज़रबत लगी है और उस वक्त कूफा की खाक अपने सर पर रखी और उस आलम में भी कुरान की आयत पढ़ी और कम मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मट्टी से खल्क किए गए, इसी में पलटाए जाएंगे, इसी से दोबारा उठाए जाएंगे। अली ने उस वक्त क़यामत को याद किया और फिर जैसे ही बाहर निकले तो आसमान की तरफ देख कर कहा, ऐ सुबह के आसमान तू गवाह रहना, तूने कभी अली के उठने का इंतजार नहीं किया। का इंतजार क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बातें तो मैं पढ़ूंगा जाहिर है, ये सर पर अमामा है तो यही तो जिम्मेदारी है। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस दुरूद की बरकत से हमें सीरत अली इब्न अबी तालिब पर चलना नसीब हो। आवाज़ से बुलंद नारे सलावत। क्या तो कहने। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूं कि हर वो शय के जो आपके कमाल में इजाफा कर दे वो रिस्क है, लिहाजा जिक्र अली रिस्क है, हुब्बे अली रिस्क है। खुद ये जो आप सलवात भेजते हैं ये तौफीक है, सलवात रिस्क है। बेशक। क्या कहने। सुभान अल्लाह। क्योंकि आपको गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। तय्यबन लिखल्क़िना व तहारतन लिअनफुसिना व तज़कियतन लना व कफ़ारतन लिज़ुनूबिना, ज़ियारत जामे कबीरा। आप सलवात भेजते हैं, आपकी खिलकत की तहारत है ये सलवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके और हमारे कमाल में इजाफा है सलवात। सुभान अल्लाह। ये दिल की नूरानियत को बढ़ाता है, फकत हमारे कमाल में नहीं। काश मेरी बात पहुंच सके। दुनिया की हर मखलूक वो जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावत भेजे तो उनके कमाल में इजाफा होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए किताब खजीनतुल जवाहिर में भी रिवायत है और लुमातुल अनवार में भी रिवायत है, बहुत लतीफ रिवायत है। सरकार खत्मी मर्तबत मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ नखलिस्तान में जा रहे थे, दोनों के नाम पर और उनकी आल पर एक बाबा से बुलंद और सलावत भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अली और हुजूर सलामुल्लाह अलैहिमा वो तशरीफ ले जा रहे थे, एक नखलिस्तान में पहुंचे तो शहद की मक्खियां आ गईं और शहद की मक्खियां हुजूर का तवाफ करने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। उन इंसानों से कि जो हुजूर को नऊजुबिल्लाह फकत एक डाकिये की हद में समझें, अल्लाहु अकबर, तो 1000 गुना दर्जा ये मक्खियां बेहतर है। बेशक। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि कुछ लोग जानवरों की तरह हैं, बल हम अव्वल उससे भी बदतर हैं। बेशक। तो मक्खियां तवाफ करने लगी, शहद की मक्खियां नबी मुकर्रम का, और हुजूर ने कहा कि अली ये चाहती हैं कि हम इनके मेहमान बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते जाइएगा, ये चाहती हैं कि हम इनके मेहमान बने और ये कह रही हैं। देखें अली इब्न अबी तालिब खुद मंतिक़ुत तैर से क्या वाकिफ नहीं है, वो सब जानते हैं। क्या कहने। लेकिन ये हिफ्ज़ मरातिब है। सुभान अल्लाह। बेशक। जिन हिफ्ज़ मरातिब की मैं बात कर रहा था, ये हिफ्ज़ मरातिब है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकाम वाजिबुल वजूद, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, फिर एक गैर मासूम, हर एक का अपना अपना मकाम है। हिफ्ज़ मरातिब का मौला अली ने इतना ख्याल रखा अल्लाह अकबर, क्या कि जब तक रसूल अल्लाह सामने है, मुझे कोई एक मौका ऐसा बतला दीजिए कि रसूल के सामने अली ने कभी सलू नहीं कहा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, एक मौका ऐसा बतला दीजिए कि कब रसूल के सामने अली ने कहा मुझसे पूछ लो। अल्लाह अकबर, क्या कहना। बल्कि जब रसूल ने भी अली इब्न अबी तालिब से सवाल किया जब भी, तो मामूलन आपको जवाब यही मिलेगा। अगर हुजूर सवाल करते थे मौला अली से, ये कह देते कि मैं नहीं जानता, तो ये गलत होता, इसलिए कि दोनों एक ही नूर हैं। माशाअल्लाह, क्या कहने। देते हुजूर के सामने तो ये सूए अदब हो जाता। बेशक, क्या तो कहना। जब भी सवाल किया रसूल अल्लाह ने, मौला अली ने एक ही जवाब दिया, कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिफ्ज़ मरातिब शान हैदर करार पर एक और मिलकर सलवात दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यकीनन अली जानते थे कि शहद की मक्खियां क्या कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर ने कहा अली से, उस वक्त तक मौला कायनात ने अपने इल्म का इजहार नहीं फरमाया, कहा अली ये चाहती हैं कि हम इनके मेहमान बने, और ये मुझसे दरखास्त कर रही हैं कि आप अली को भेजें, एक मकाम पर अपने शहद जमा करके रखा हुआ है। तो अली इब्न अबी तालिब वो शहद आपके लिए ले आए। अल्लाह अकबर, क्या बात है। अब किसी मकाम पर मैं कह रहा हूं सलवात कमाल का जरिया है। इसी मकाम पर है कि अली ने पूछा, किसी रिवायत में है कि नबी ने पूछा कि ए शहद की मक्खियों, ये तो बताओ कि जब तुम मुख्तलिफ फूलों से रस चूस कर शहद बनाती हो, तो जो रस चूस रही होती हो वो रस तो तल्ख होता है, वो कड़वा होता है, तो वो मीठा कैसे हो जाता है। अल्लाह अकबर, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन कुछ भी हो, मैं तो मानवियात पे बात पढ़ रहा हूँ। क्या वो जो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है वो भी मोहम्मद और अली के सदके में। बेशक, अल्लाह ने पूरी कायनात इनके सदके में खल्क की है। निमा खलक तो समाम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यजरी इल्ला बिमुहब्बत हाउलाइल खम्सा अल्लज़ीना हुम तहतल किसा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने कहा कि जब तुम फलों से रस हासिल करती हो फूलों से, तो वो तो तल्ख होता है, ये मीठा कैसे हो जाता है। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जब हम उन फलों से रस को हासिल करें, उसके बाद 3 मरतबा आप पर और आपकी आल पर दुरूद भेजें। क्या कहने। आले नबी औलाद अली अली अलैहिस्सलाम सलावत। अब सलवात रिस्क हो गया या नहीं, कमाल का जरिया हो गया या नहीं। क्योंकि शहद की मक्खी भी अपनी तलखी को दूर करती है सलवात बेचकर। जब हम 3 मरतबा सलवात बेचते हैं तो वो जो कड़वा रस होता है वो मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब मैं एक जुमला तो यहाँ जरूर कहूंगा, शहद की मक्खी तो जब सलवात भेजे तो जो तलखी है वो शीरी हो जाए। पता नहीं हम में से बास क्यों कितनी मरतबा भी सलवात भेजे, तलखियां दूर ही नहीं हो पाती उनकी। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। चाहे आपस की तलखियां हों या फिर मोमिनीन के साथ हों या खुद मिल के सलवात एक और भेज दे दुरूद की बरकत से इंशाअल्लाह सारे मामला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शहद की मक्खी तो अपनी तलखी दूर कर लेती है सलवात बेचकर, तो हमें भी तो ये सआदत मिलनी चाहिए ना। बेशक। देखें घरों के मामलात भी इस तरीके से। अब तो खैर मुहर्रम शुरू हुआ तो फोन आना मुझे बंद हो गए, वरना हर दूसरे दिन का मामूल है, बल्कि हर दिन में कई मरतबा, कभी किसी खातून की जानिब से कॉल, कभी किसी मर्द की जानिब से कॉल। डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज्यादा हैं। ये सारी तलखियां खत्म हो सकती हैं अगर हम मौला की फकत एक हदीस पर अमल कर लें। मौला ने फरमाया ला तक़ज़ी व अंतल ग़ज़बान। देखो जब गुस्से के आलम में हो ना, कभी डिसीजन मत लेना। गुस्से के आलम में कभी डिसीजन ना लेना। मैं कहता हूं दुनिया की सारी साइकोलॉजीज इस एक जुमले पे कुर्बान हो जाए। बेशक बेशक बेशक। ये 14 साल पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया था, गुस्से में हो थोड़ा सा सब्र कर लो, डिसीजन ना लो।
جو بات کہنی ہے غصے کے بعد کہہ دو. ہو سکتا ہے غصے میں تم کسی بات کو بڑھا چڑھا کر کہہ دو. بے شک صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل بالکل حقیقت. چاہے مومنین کا آپس کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو. سبحان اللہ. تو جو ایک خاتون کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئیں, ایک مولانا صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ ہم میاں بیوی میں بہت تلخی رہتی ہے, تو آپ کوئی وظیفہ کوئی دعا بتلائیے. اور انہوں نے کہا کہ ایک خاص پتھر میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ پتھر بڑا قیمتی ہے, جب بھی کبھی کوئی تلخی پیش آ جائے تو اسے اپنی زبان پہ رکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے. اور کچھ دنوں بعد ان کے معاملات بڑے بہتر ہو گئے, اور پھر وہ گئی مولانا صاحب کے پاس, کہا کہ وہ پتھر تو بڑا قیمتی اور نایاب تھا. پتھر کی وہ بات نہیں تھی, بات یہ تھی کہ وہ جب آپ پتھر منہ میں رکھیں گی تو کچھ دیر خاموش ہو جائیں گی. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں ساری باتیں گوگل پہ نہیں ملتی, کبھی مولانا کے پاس بھی آ جایا کیجیے. بھائی یہ محرم الحرام میں سارے سوشل ایشوز پہ مجھے بات کرنی ہے, بس یہ اشارتاً باتیں آتی جائیں گی. بسم اللہ ماشاء اللہ عطا بسم اللہ. ہاں, اور یہ بھی کہہ دوں کہ شاید پتھر کی ضرورت اس خاتون سے زیادہ مرد کو ہوگی, اس لیے کہ وہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. پتھر مارنے کے لیے نہیں, پتھر زبان پہ رکھنے کے لیے. واہ 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 واہ. تھوڑا سا اگر ہم زبان کو روک لیں, قربان ہو جاؤں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. خوبصورت مولا کا جملہ ہے نا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے پڑھا تھا تو اللہ جانے اس کی شیرینی اور تازگی میں کتنے دنوں تک محسوس کرتا ہے, اور آج تک جب بھی اس جملے کو پڑھتا ہوں تو پھر محسوس کرتا ہوں. نہج البلاغہ میں مولانا کا طوبہ, خوش بختی ہے, سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ انفق الفضل من مالہ و امسک الفضل من لسانہ. خوشخبری اور سعادت ہے, بہت غور کیجئے گا, اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مال میں سے جو اضافی ہو اس کو چھوڑ دے, خرچ کر دے, اور جو زبان پر اضافی ہو اس کو روک لے, نہ بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو مال کا اضافی چھوڑ دے اور زبان کا اضافی روک دے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ مال کا جو اضافی ہے اسے آگے دیجئے, جو زبان پر اضافی ہے اسے نہ دیجئے, اسے روکیے. یہ ہمارا بالکل ریورس ہوتا ہے. جو مال اول تو اضافی لگتا نہیں ہے, بھائی یہ سارے میری ضرورت کا ہے, تو پہلے ہی وہ معاملہ از اول ہی ختم ہو جاتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو زبان کا اضافی ہے وہ اس میں بھی کوئی اضافی نہیں لگتا, کہتے ہیں ہم تو سب حق بول رہے ہیں. مولا نے فرمایا تھا من اکل وذو عینین ینظر الیہ ولم یواسع یبتلی بداء لا دواء لہ. مولا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو, مال کا اضافی کہہ رہا ہوں, جو کھانا کھا رہا ہو اور دو آنکھوں والا اسے کوئی دیکھ رہا ہو, دو آنکھوں والا انسان نہیں کہا مولا نے, کا کوئی بھی سبحان اللہ, جانور بھی, کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو, ولم یواسع, اور وہ مروت نہ دکھائے, تمیز نہ دکھائے, ابتلا بداء لا دواء لہ, اللہ اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا جس کی کوئی دوا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معنوی آثار ہیں. سبحان اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر مولانا صاحب پتہ نہیں فلاں بیماری ہو گئی, کوئی دعا بتلائی. حق الناس کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ لیس منا من وسع علیہ ثم قطر علی عیالی. حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہوئی ہے تب بھی اپنے اہل و عیال پہ بڑی سختی کرے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہمیں فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب نان نفقہ جو واجب ہے شوہر پہ وہ دیتے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو اگر وسعت دی ہے تو آگے وسعت دکھائیے, مظہر صفات خداوندی بننے کی کوشش کیجیے. سبحان اللہ. وہ رازق ہے, آپ بھی آگے بانٹنے والے بن جائیں. سبحان اللہ سبحان. وہ رحیم ہے, آپ رحم کرنے والے بن جائیں. وہ کریم ہے, آپ کرم دکھانے والے بن جائیں. ستار العیوب ہے, آپ دوسروں کے عیوب چھپانے والے بن جائیں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. واہ واہ سلامت رہے. یہ ہے نور کا اتباع. عزیزان گرامی, نور کا اتباع مجلس بھی ہے, نعرہ حیدری کہنا بھی, اور یہ بھی نور کا اتباع ہے. بے شک بے شک. تو آج کی گفتگو یہ رہی کہ ہر وہ شے کہ جو مجھے اور آپ کو کمال تک لے کے جائے وہ رزق ہے. لہٰذا حتیٰ دعاؤں میں شہادت کے لیے بھی رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے.
سبحان اللہ. دیکھیں یہ بہت ایک تعجب کی بات ہے نا. ارزقنی اشرف القتل فی سبیلک، پروردگار مجھے بطور رزق عطا فرما کہ میں تیری راہ میں قتل ہو جاؤں. جب کوئی قتل ہو جائے گا، شہادت مل جائے گی، تو پھر رزق کہاں سے ملے گا؟ پھر رزق کی کیا ضرورت؟ اگر ہم اس معنی میں رزق سمجھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے معنی میں، کہ نہیں مجھے شہادت بطور رزق عطا فرما. کیا کہنے خدا کی قسم. کیونکہ اس لیے کہ وہ کمال تک آپ کو پہنچا رہی ہے. سبحان اللہ. ہر وہ سعادت جو انسان کو کمال تک پہنچا دے وہ رزق ہے. لہذا شہادت سے رزق بند نہیں ہوتا، رزق کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ باتیں جو پہنچ جائیں سبحان انشاءاللہ. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رزق نہیں بند ہوتا شہادت سے، کیفیت بدل جاتی ہے. اب وہ کھانے پینے، سونے اٹھنے جاگنے، غذا طعام کا محتاج نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے شہادت عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. اسے رزق میں شہادت مل چکی ہے، اب وہ محتاج نہیں رہا ان مادیات کا، اب وہ مانوی رزق کا محتاج ہے اور اس کا نصیب بن جاتا ہے. وہ یہ قرآن میں کیا نہیں کہہ رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان وہ بھی رزق پا رہے ہیں نا، یعنی رزق کی کیفیت بدل گئی ہے کیونکہ وہ ایک اور عالی کمال تک پہنچ چکے ہیں. گرے نہیں. اب محرم کا اشرا ہے، انشاءاللہ جملے قبول فرمائیں گے. بس شہید میں اور شہیدوں کے سردار میں فرق یہ ہے کہ شہید زندہ ہے، سید الشہداء زندگی بانٹنے والا ہے. سید الشہداء. سبحان اللہ. محمد والے محمد. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ہر موضوع پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے. ڈومیسٹک ایشو کے معاملے پر بھی، زبان کے معاملے پر، مال کے انفاق کے معاملے پر، پہلے صلوات کا میں نے ذکر کیا. لیکن چونکہ موضوعات مجھے ان 10 دنوں میں اتنے انشاءاللہ کور کرنے ہیں کہ میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دو جملوں میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. کیا کہنے. تو شہادت بھی رزق ہے، سید الشہداء کی عزاداری بھی رزق ہے. بے شک بے شک قبلہ. اس لیے کہ کمال اور رزق کا ذریعہ ہے. جبھی تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس مقام پر جہاں حسین کا غم منایا جا رہا ہوتا ہے. اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں، میں خطابت نہیں پڑھ رہا، کوئی شاعری نہیں پڑھ رہا، فلسفی و تخیل نہیں پڑھ رہا، حدیث امام پڑھ رہا ہوں کہ جب جس مقام پر اہل بیت کا امر زندہ کر دیا جائے، فرشتے وہاں پر آتے ہیں، واپس جاتے ہیں اس مقام جب آسمانوں کی طرف، تو آسمان کی مخلوقات سوال کرتی ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم تم سے وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو آسمانوں میں بھی کہیں نہیں ہے. سبحان اللہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آسمان کی مخلوقات یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم بھی چلے جائیں وہاں پر؟ اللہ اکبر. پہلے یقیناً یہ فرشتے نازل ہوتے تھے امام بارگاہ میں، اب بھی وہاں نازل ہو رہے ہوں گے، لیکن اب تو ہر گھر میں فرش عزا ہے. آپ کے گھر میں نازل ہو رہے ہیں فرشتے، تو ہر گھر میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر کے جا رہے ہیں آسمانوں پر. صد حیف ہے کہ میں اور آپ حسین کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر اگر نہ کر پائیں. 10 دن گزر جائیں اور ہم حسینی نہ بن پائیں، حسینیت سے قریب نہ ہو پائیں، صد حیف ہے. اب مولا نے اب کوئی عذر باقی نہیں بچا، اب مولا نے فرش عزا آپ کے گھر پہ پہنچا دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی لہذا حسین کے غم میں گریہ کیجئے اور اپنے دلوں کو پاک کیجئے. یہ رونا بھی عزاداری رزق ہے، رزق معنوی ہے، یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا بزدلی نہیں ہے. بے شک. میری بات پہنچ سکے. بے شک. بھئی علامہ سید علی نقی نقوی علی اللہ مقامہ، ان سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا، پہلی تاریخ ہو گئی ہے، تو پھر گریے کے خلاف طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. کچھ شاعرانہ انداز میں ہوتی ہیں، کچھ منطقیانہ انداز میں ہوتی ہیں، کچھ لفاظی کی صورت میں ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک یہ کہ بھئی یہ رونا دھونا تو بزدلوں کا کام ہے. اس میں ہم کیوں روئیں؟ عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کے، کسی معرکے میں حاضر ہوتے ہوئے رونا بزدلی ہے. آج بات پہنچ سکے، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. میدان جنگ میں جو موجود ہو روتا رہے وہ بزدل ہے. بے شک. بے شک. پتہ نہیں میری آواز دب گئی ہے پہنچی. میدان جنگ میں جو ہو، رسول کے پہلو میں ہو روتا رہے وہ بزدل ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی معرکے میں موجود ہو کر رونا بزدلی ہے، بے شک، مگر کسی معرکے میں شرکت نہ کر سکنے پر رونا واہ یہ بزدلی نہیں ہے، عین شجاعت ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. بخدا اگر ہم کربلا میں ہوتے، اتنی سعادت نصیب ہوتی اور مولا نے یہ لکھا ہوا ہوتا تو ہم میدان میں نہ رو رہے ہوتے. وہاں کیا بات ہے، کیا بات. کون کربلا میں روتا ہوا گیا؟ سبحان اللہ. بریر حمدانی کیا روتے ہوئے گئے؟ حبیب ابن مظاہر کیا روتے ہوئے گئے؟ اس بات کا جواب بھی ہے کہ بھائی حسین اور اصحاب حسین تو نہیں روئے تھے، تم کیوں روتے ہو؟ اس لیے کہ جو معرکے میں ہوتا ہے وہ نہیں روتا، جو معرکے کے بعد ہوتا ہے وہ معرکے میں شرکت نہ کرنے کے افسوس پر ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے. تم پر رو رہا ہوتا ہے. واہ واہ. مسلم ابن اسجا تو نہیں روئے. کیا بات. فرزندان عقیل، فرزندان جعفر کو روتے ہوئے تھوڑی گئے تھے مقتل میں. اللہ اکبر، کیا کہنے. سبحان اللہ. ارے اس گھر کا تو علی اصغر بھی جب گیا تو مسکراتا ہوا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. بے شک. ماں کا بچہ بھی روتا ہوا نہیں گیا تھا، سبحان اللہ. وہ بھی مسکراتا ہوا گیا، کس لیے کہ معرکے میں موجود ہے. قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک ان کی شہادت کی تصدیق نہ ہو گئی اللہ کہ چچا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں. اللہ. سبحان. پھر جب حسین نے پوچھا کہ شہادت کیسی ہے، انشاءاللہ 7 محرم الحرام کا یہ ذکر ہے. شہادت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ احلی من الاصل. شہادت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. اللہ اکبر. اور بس جب حسین نے شہادت کی خبر دے دی تو پھر تو قاسم نے مثال ہی ایسی دی تھی کہ موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہاں تو تلخی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا حسین علیہ السلام انہوں نے بھی جب گریہ کیا تو اپنے عزیزوں پر روئے، ان کی شہادت پر، لیکن جب خود مقتل میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے کلما اشتد الوقت اشرقت وجہ الحسین. روایت میں تاریخوں میں جملہ ہے کہ جتنا جتنا حسین پر مصائب کا وقت سخت ہوتا جاتا تھا، حسین کے چہرے کا نور مزید عیاں ہوتا جاتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پر رونا کیسا؟ اللہ اکبر. تو کربلا میں کوئی روتا ہوا نہیں گیا، لیکن زین العابدین عمر بھر روئے. بات واضح ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مولا عمر بھر روئے اس لیے کہ معرکے میں اس وقت بطور جہاد بالسیف شریک نہ ہو پائے تھے. تو یہ عزاداری یا لئی ترین کنتم معکم فافوز معکم فوزا عظیمہ پر گریا ہے. کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. ہم اس قابل نہیں ہے، لیکن امام نے کہا کہ تم یہ جملہ کہو. اگر امام نے نہ کہا ہوتا تو ہماری ضرورت تھی کہ ہم کہتے یہ جملہ. امام نے کہا کہ زیارت میں ایسے جملہ کہو کہ کاش. یہ تمنا کا اظہار ہے. ہم یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ ساری لسٹ بھیج دیتے ہیں. بھائی سارے واجبات حرام وہ سب اپنے مقام پر ہیں، لیکن مکس کیوں کرتے ہو معاملات کو؟ امام نے کہا کہ زیارت میں جملہ پڑھو. اس وقت مجھے بتلائیے گا اگر کوئی بڑے سے بڑا مجتہد بھی ہو تو کیا وہ واقعاً قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس مقام اور لیول پر ہو کہ شہیدان کربلا کے ساتھ ہو؟ نہیں. لیکن امام نے ہم جیسے گناہگاروں سے بھی کہا کہ دیکھو یہی کہو، کیونکہ تمنا کا اظہار تو کرو فرش ادا پہ بیٹھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر رو کہ کاش مولا میں ہوتا آپ کے ساتھ تو اس عظیم کامیابی میں شریک ہو جاتا آپ کے صدقے میں. ہاں ہاں سبحان اللہ. یہ فلسفہ سمجھ آ گیا رونے کا بھی. تو یہ رونا بھی رزق ہے، یہ بے بسی کا رونا نہیں ہے. کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، عظیم کامیابی پر شامل ہو جاتا. یہ رونا ڈپریشن کی علامت نہیں ہے. سبحان اللہ. مصائب کے کچھ جملے آگے، لیکن مجھے پھر سے ابھی ایک بات عرض کرنی، پھر میں جاؤں گا مصائب پر. ابھی ذرا غور کیجیے گا. دیکھیں یہ رونا انسان کو ڈپریس نہیں کرتا، بلکہ ڈپریشن سے نجات دلاتا ہے حسین پر رونا. سبحان اللہ. موجودہ حالات میں کتنے بے شمار کیسز آتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے. لوگ بعض مرتبہ افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں کثرت سے گریہ کرتا ہو وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. بے شک. یہ گریہ اتنی بڑی نعمت ہے. اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو بھی جائے تو جب وہ مجلس امام حسین میں آتا ہے اور بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے تو وہ مزید ڈپریس نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر کے جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ کمال معنوی ہے جو آپ کو امام حسین کا گریہ عطا کر رہا ہے. بے شک.
बड़ी गुंजाइश है कि इस पर बात हो सके, लेकिन चूंकि साथ ही मेलबर्न में एक और मजलिस भी शुरू हो जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि तमाम मजालिस लोग सुन सकें, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने वक्त से बहुत ज्यादा एक्सीड ना करूं, ताकि लोग मुख्तलिफ मजालिस से सादत हासिल कर सकें, वरना इस पे और भी बात है, इंशाल्लाह कल इसको जारी करेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे इंशाल्लाह। तो आप चाहे किसी भी कैफियत में मुहर्रम मना रहे हो, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रिज़्क़ तो है। या अल्लाह, बहुत खूब किसी ने कहा था भाई कदम हुसैन की जानिब बढ़ा तो सकते हैं, वाह, चाहे अपने घरों में हैं, कदम हुसैन की जानिब बढ़ा तो सकते हैं, घरों में अपना मुहर्रम मना तो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान घरों में अपना मुहर्रम मना तो सकते हैं। जो खुल के मजलिसों मातम में जा नहीं सकते, रसूल ज़ादी को घर पर बुला तो सकते हैं। पहुंच गई। जो खुल के मजलिसों मातम में जा नहीं सकते, रसूल ज़ादी को घर पर बुला तो सकते हैं। ये सादत से तो महरूम नहीं किया ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, शुक्र है उसका। बेशक बेशक। गमे हुसैन के इजहार में बराए हुसैन सियाह कपड़े घरों में लगा तो सकते हैं। सुभान अल्लाह। निकल कर आ नहीं सकते जो हम जुलूसों में, निकल कर आ नहीं सकते जो हम जुलूसों में, अलम हुसैन का घर घर सजा तो सकते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात पहुंच गई इंशाअल्लाह। मसाइब के लिए दिल आमादा है, और ये सब सदका है सैयदा कौनैन का। मुझे कल यहीं से बात शुरू करूंगा। मैंने अर्ज किया कि बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, वक्त कम है। इस नूर को, जो मैंने कहा ना, ये नूर फर्श अज़ा है, ये नूर हुसैन है, ये नूर विलायत है। इस नूर के लिए सबसे पहली कुर्बानी खुद हुसैन की मां ने पेश की। या अल्लाह, बीबी ने भी पेश की है, और मौला कायनात ने भी, इस तरह के अली ने ज़हरा को अपने सामने शहीद होते हुए देखा है। ये कम कुर्बानी नहीं है अजीजों। एक ईरानी खातून थी, वो मदीना पहुंची तो सैयदा का जो हुजरा है दीवारों को चूम रही थी और बहुत रोती जाती थी। तो किसी ने पूछा कि दीवार को चूम कर इस तरह कैसे रो रही हो? इसलिए कि मुझ पर एक वक्त गुजर चुका है, मैं हामिला थी और मेरे शौहर बहुत शरीफ नफ्स है। सुनते जाना, आज बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह से। पहली मुहर्रम हो चुकी है अजीजों। तो मेरे शौहर बहुत शरीफ और नफ्स हैं, लेकिन उनका मोहल्ले के कुछ बदमाशों के साथ मामला हो गया और वो घर पे पहुंच गए वो लोग, और उनके आने से मुझ पर इतना खौफ तारी हुआ और घर में ऐसा हंगामा हुआ कि जो हमल था वो सख्त हो गया मेरा। इतने मेरे शौहर, वो चाहे कितने ही तहम्मुल वाले क्यों ना हो, उन्होंने एक मर्तबा उस शख्स को गले से पकड़ा, और जब चूंकि गैरत और नामूस पर हमला हो गया था ना, कहते मैं कितना रोकती रही, ऐसा लगता था वो अपने आपे ही में नहीं है। और उस वक्त बहुत रोही अली मुर्तजा के सब्र पर। अहादीस में आया है सैयदा नामू से खुदाबंदी। हदीस में अली के सामने कोई ज़हरा पर दरवाजा गिरा दे, अली को सब्र करना पड़े। फातिमा के दर पर हमला हो। ये मैंने मसाइब क्यों शुरू किया, आप भी जरा सोच रहे होंगे कि मौलाना को आज क्या हो गया। ये मुहर्रम में सैयदा कौनैन के मसाइब क्यों? इसलिए कि आज पहली मुहर्रम है। अगर सैयदा की गुर्बत, सैयदा की शहादत वो ना होती तो करबला में वो ना हुआ होता। जहां कहीं मसाइब पढ़ो, कहीं भी अशरा पढ़ो, इस बंदा फकीर का ये तरीका है कि पहली मुहर्रम में सैयदा कौनैन के मसाइब पढ़ता हूँ, से शुरू करता हूँ बात। लेकिन सारे मसाइब का आगाज वहां से। अजीज, एक जुमला कहना चाहता हूँ। अभी 10 दिन गुजरेंगे, हर दिन ये कहोगे ना कि हुसैन का पुरसा है, माँ फातिमा ज़हरा को देना है। आज मसाइब की इब्तिदा में जुमला बदल रहा हूँ, आज फातिमा का पुरसा है, हुसैन को पुरसा देना। आऊंगा करबला तक। लेकिन अजीजों, सैयदा
کربلا میں اور مدینہ کے مصائب میں کتنی شباہت ہے. وہاں سیدہ کا گھر جلا, یہاں حسین کے خیمے جلے. وہاں علی کو رسیوں سے کھینچا گیا, یہاں سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کے کھینچا گیا. ایک اور شباہت یہ ہے, وہاں شکم میں 6 مہینے کا محسن مار دیا گیا. یہاں کربلا میں 6 مہینے کا ہاتھ میں علی اصغر. عزیزوں تھوڑا سا رو لینا, اگر اجازت ہو تو میں کچھ جملوں کو پڑھوں. سیدہ کے در پر حملہ ہوا, حسین دیکھ رہے تھے. حسین اور سیدہ کا آپ جانتے ہیں نا کتنا گہرا تعلق ہے. جب جنازہ سیدہ پر بھی ہر اولاد آ گئی تھی, لیکن حسین کہتے تھے میری ماں مجھے خود بلائیں گے, میں جاؤں گا. اس وقت حسین ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے تھے, اس لیے کہ جب کوئی آواز نہ آئی تو حسین نے کہا واہ غربتا اماں, آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے صدا دے اور تو جواب نہ دے. بس بندے کفن ٹوٹے, سیدہ کے ہاتھ باہر آئے. حسین کو سینے سے لگا کر فرمایا میرے سامنے غربت کا ذکر. اے بی بی, کربلا میں آ کے دیکھیے گا آپ کا حسین کیسے غریب تھا. عزیزوں بہت سخت ہے یہاں پر مصائب کی کیفیت. ظاہر ہے کہ میں اپنے حجرے میں فقط مصائب, بس بی بی قبول فرما لیں. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رو رہے ہوں گے. میں فریاد شروع کی, بی بی کے در پر آ کر ایک لعین نے کہا دعی ان کی یا فاطمہ ہم قاتل النساء, اے فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. ارے کوئی کیسا مومن ہے کہ یہ جملہ سن کر اس کے دل پہ چوٹ نہ لگے. ان کی یا فاطمہ ہم قاتل النساء, یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. وَأَخَذَتِ النَّارِ فِي خَشَبِ الْبَابِ, اور سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں. وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ, ایک لعین نے ہاتھ اندر بڑھایا. يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ, دروازے کو دھکا دیا. وَضَرْبِ فُلَانِ اللَّهِ, کتنی مظلوم ہے سیدہ, میں حسین کی مجلس میں سیدہ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتا. تم خود بتلانا اپنے بچوں کو. وَضَرْبِ فُلَانِ اللَّهِ بِالصَّوْتِ عَلَىٰ عَضُدِهَا, کسی لعین نے سیدہ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا. روایت پڑھ رہا ہوں بہار و انوار سے روایت. تصارکت دملج الاسود, یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر رہ گیا. باب رجلہ ہی نہیں, ابھی مجھے کچھ اور پڑھنا ہے. سیدہ کے در کو پیر سے دھکا دیا گیا. حتی صابہ بطنہا, یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا. وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر, جبکہ سیدہ 6 ماہ سے محسن سے حاملہ تھی. واسقاط تہائیہ, محسن سخت ہو گئے, شہید ہو گئے. وہ ہجوم فلا وہ قنفذ و خالد ابن ولید, اور کچھ لوگوں نے گھر پر حملہ کر دیا. وصفقہ خطہ, یہاں تک کہ کسی نے ہاتھ اٹھایا سیدہ پر. لیکن یہیں سے انشاءاللہ روتے رہنا. وصفقہ خطہ, کسی نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ اٹھایا. حتی بدآخر تحت خمارہا, یہاں تک کہ بی بی نے اپنے بالوں کو چادر کے نیچے سے پریشان کر دیا. یہ ہے سیدہ کے مصائب. یہ نہ ہوئے ہوتے ابھی کربلا نہ ہوئی ہوتی. اللہ اکبر. میں آپ سے کیا عرض کروں, حسین ماں کے بس جنازے سے لپٹے رہے اور روتے رہے. بس جیسے حسین ماں کے جنازے سے لپٹ کر روئے تھے, سننا آپ جملہ, ایک جملے سے مدینہ سے کربلا آ رہا ہوں. جیسے ماں کے جنازے سے حسین لپٹ کے روئے تھے, ویسے ہی جب قبر فاطمہ زہرا سے ودا ہوئے مدینہ میں, ایسے لپٹے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہوتا. زہرا قبر میں تڑپ رہی تھی. آئین لحد گر کے بہت اشک بہائے, آواز یہ آئی میں صدقے میرے جائے. ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں, پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں. حسین 60 ہجری 28 رجب المرجب کو چلے. مختصر کر دی بات کو, انشاءاللہ پھر کل تفصیلی مسائل پڑھیں گے. اور 60 ہجری 28 رجب کو چلے, 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچ گئے. ایک مقام پر پہنچے,
देखो आज शब दो मुहर्रम यहाँ हो चुकी है, दुनिया के बहुत से इलाकों में वो आहिस्ते आहिस्ते होती रहेगी। तो मेरे मौला ने सवारी के साथ जानवर बदले। कोई जानवर आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता। मेरे मौला ने इमामत से तो सब जानते हैं वो, लेकिन अहले करिया को बुलाया, कहा ये बतलाना इस जगह का नाम क्या है। किसी ने कहा मौला इसे गाजरिया कहते हैं। कहा क्या कोई और नाम भी है? कहा मौला इसे मारिया भी कहते हैं। कहा क्या कोई और नाम भी है? कहा मौला इसे शत्तुल फुरात भी कहते हैं। क्या कोई और नाम भी है? एक बहुत बूढ़ा आगे बढ़ा, कहते हैं मैंने अपने बुजुर्गों से ये सुन रखा है कि इसे करबला भी कहते हैं। अजीजों मैं कितनी मर्तबा इजहार करूं, दिल में घुटन है, गला घुट जाता है यहाँ बैठ के मैं अकेला जो पढ़ रहा मौला ने कहा था अर्ज़ो करबिन व बला, ये कर्ब और बला की जमीन है। कारवान पहुंच गया खुदा की मेहमानी में। हुसैन 2 मुहर्रम हराम की शब लग गई है, हुसैन वादगाह पहुंच गए, जहां वादा तिफली वफा होना है हुसैन पहुंच गए। लेकिन ये फकत वादागाह नहीं है, ये कत्लगाह है हुसैन भी है। बस जैसे उसने कहा ना कि आका इस जमीन को करबला भी कहते हैं, मौला ने कहा हुना मुहत्तो रहालना व मस्फिको दिमाएना व हुना महल्लु कुबूरना, बस यहीं पर हमारे खेमे लगाए जाएंगे, यहीं पर हमारा खून बहाया जाएगा, यहीं पर हमारी कब्रें बनाई जाएंगी। ये मैंने नाना रसूल अल्लाह से सुना है। और उसके बाद सवारी से उतरे, तलवार को सर्कल करने लगे और शेर पढ़ते जाते थे, या दहर उफ़िल लका बिन खलीली कब लका बिन इशराक़ रसूली। ऐ दुनिया से मोहब्बत करने वाले, वाह है तुझ पर के जो दुनिया को दोस्त बना ले। अस्सलाम अलैका या अबा وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين